اللہ پاک ہمیں بھی ذکر کی اور ذکر کی دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ ذکر کا و شکری کا، کہ جب بندہ شکر اس کے اوپر لازم ہے کہ نعمتیں اللہ نے بڑی دی، جیسے اٹھتے ہوئے قدم، اٹھتے ہوئے ہاتھ، چلتے ہوئے قدم، دیکھتی ہوئی آنکھیں، سنتے ہوئے کان، یہ تو جسمانی ایک نعمتیں ہیں، اس کی بندہ جتنی بھی شکر کرے کم ہے۔ مگر نعمتوں کے طور پہ اور بھی دیکھا جائے تو انسان کے لیے اقسام کتنے جو ہے وہ نعمتوں کی، کھانے کے لیے اناج کو دیکھ لو، پینے کے لیے مشروبات کو دیکھ لو، نہانے کے لیے پانی کو دیکھ لو، یا ہر قدم قدم پہ اوپر نعمتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ گوشت جیسی نعمت، پھر دودھ جیسی نعمت، پھر اس کے اندر مشروبات شامل ہوئے، تو نعمتیں گنی نہیں جاتی۔ اسی لیے تو کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جھٹلانے کا یہی بات تھی کہ کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ تو شکر ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے، اور شکر کی اللہ توفیق دے ہمیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ آگے فرماتے تھے وحسن عبادتک، کہ مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میں حسین عبادت کروں۔ حسین عبادت سے کیا مراد؟ حسین عبادت بھی بہت طریقوں سے ہوتی ہے، کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے وہ بھی تو ایک عبادت ہے، یا کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ مگر جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ایک عمل ہے، بڑی پسندیدہ ایک عبادت ہے، اسے حسین عبادت سمجھا گیا، تاکہ یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ اس خوبصورت عبادت کی کیا جو خاصیت ہے وہ اللہ کو پسند ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کی بارگاہ، اللہ کے حضور انسان بندہ کھڑا ہوتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھتا ہے، اس ذات کی تعریف کرتا ہے، پھر جب وہ رکوع جاتا ہے، رکوع میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہی تو ہے میرا اللہ اور عظیم ہی تو ہے، جب یہ زبان سے کہتا ہے اپنے آپ کو جھکا کے، تو اس سے زبان سے کہنے سے کیا مراد کہ میں اپنی ہستی کو مٹا کے اپنے آپ کو نیچے کر رہا ہوں، اور تیری ذات تو بلند و اعلیٰ اور برتر ہے۔ تو یہ جب اپنا عمل دہرا کے اللہ کو دکھاتا ہے تو اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا بڑی پسند تھی کہ یا اللہ ہمیں ذکر کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں شکر کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حسین عبادت کی بھی جو ہے توفیق عطا فرما۔ اور نماز جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس میں 3 قسم کے ذکر ہو جاتے ہیں۔ ذکر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا ذکر لسانی، جسے زبان کا ذکر کہتے ہیں۔ دوسرا ذکر جو ہے وہ بدنی، جیسے بدن جس میں سجدہ، قیام، رکوع، سجود، یہ ساری چیزیں نماز میں آ جاتی ہیں، تو بدنی ذکر بھی ہو گیا۔ اور تیسرا جو ذکر ہے وہ قلبی ہو گیا۔ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو سبحانک اللہم جیسے ہی شروع کرتا ہے تو اللہ کی تعریف شروع ہو جاتی ہے، تو وہ قلب سے بھی اللہ کے حضور، اور بدن کے لحاظ سے بھی اللہ کے حضور، اور زبان کے لحاظ سے بھی اللہ کے حضور ایک ذکر میں جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ذکر کرنے والا مثل زندہ کے، ذکر نہ کرنے والا مثل مردہ کے۔ جیسے جسم کو پانی کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے روح کو ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہوں نے ذکر کو اپنا لیا ان کے دل زندہ ہو گئے۔ اور ایک بات آخری یہ کہنا چاہ رہا ہوں ذکر کے متعلق، کہا کہ جب بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے، آخری وقت اس کی زبان کے اوپر بآسانی سے لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے، کہ بار بار دہراتا رہتا ہے، اس کا جو ہے دھیان یا اس کی زبان کے اوپر یہ چلتا رہتا ہے، تو بار بار پڑھنے سے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ کہ ساری عمر بندہ مجاہدے کرتا رہے، روزے نمازیں پڑھتا رہے، مگر جب باری آئے خاتمے کی تو اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو، تو خاتمے کے اوپر ہی بات ختم ہونی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہی دعا بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
کہ یہ دعا پڑھ کے ہمیں اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم ذکر کرتے رہیں گے تو ہمارا آخری وقت ہمیں کلمے کی توفیق ہو جائے گی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے الفاظ